بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے حصہ نظم پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہمارے پاس نظم نمبر 6 جو کہ آخری نظم ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہے پیام لطیف۔ پیام کا معنی پیغام، اور لطیف کا مطلب ہوتا ہے نرم و نازک یا مہربان یا پھر پاکیزہ۔ تو پیام لطیف کا پورا معنی ہوا پاکیزہ پیغام۔ یہ سندھی ادب سے لی گئی ہے، اور اس کے شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور یہ اس کا جو اردو ترجمہ کیا ہے، اردو میں نظمیہ ترجمہ جس نے کیا ہے وہ ہے شیخ ایاز۔ تو یہاں سے آپ پوری نظم کے درسی کتاب میں سے نظم میں سے آپ پورے الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ جی، یہ مکمل معنی ہو گئے، اور یہاں پہ ہیں جی حالات زندگی۔ یہ تو چلے درسی کتاب میں سے آپ نے دیکھ ہی لینا ہے۔ آگے مشق ہے، مشق میں سے پہلے سوال جو ہے فن ترجمہ نگاری، تو اس کا یہ پہلے آپ نے تعریف کی ہیڈنگ دے دینی ہے، اور یہیں سے یہ سارا یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اقسام کی ہیڈنگ دینی ہے، تو پھر لکھنا ہے ترجمہ نگاری کی مختلف اقسام ہیں: علمی ترجمہ، ادبی ترجمہ اور صحافتی ترجمہ۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ترجمہ نگاری کے طریقے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کہ ترجمہ نگاری کے 3 طریقے ہیں: لفظی ترجمہ، آزاد ترجمہ اور معتدل ترجمہ۔ اس کے بعد یہاں پر ایک انگریزی کی عبارت دی ہوئی ہے، اور اس کا اردو لفظی ترجمہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے اصل معنی، مفہوم اور مقاصد جو ہے وہ برقرار رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے وہ پوری تشریح جب کر لیں گے تو آپ تشریح کو اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی رائے خود دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک عملی کام ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے خلاصہ، اہم نکات پر مبنی خلاصہ، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر سوال نمبر 5 بھی عملی کام ہے۔ تو چلیے اب ہم نوٹس بک میں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے تفہیم اشعار۔ تفہیم اشعار میں سب سے پہلا شعر ہے، اور شعر میں بعد میں تشریح کے ساتھ پڑھوں گی، تو ابھی آپ یہاں سے اس کا سوال دیکھ لیجئے۔ بدعمال لوگوں کی چارہ گری کیوں مشکل ہے؟ بدعمال لوگوں کی چارہ گری اس لیے مشکل ہے کہ وہ سرکش ہیں، ضد پر قائم ہیں اور گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، اور اس میں سے جو سوال بنایا گیا ہے وہ ایک نوٹس بک میں دیا ہوا ہے اور ایک میں نے بنایا ہے۔ پہلا سوال ہے اس شعر کا مفہوم بتائیں۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے بے اعتدالیاں ہوں اور پرہیز نہ کیا جائے تو مداوع نہیں ہو سکتا، یعنی پھر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرا میں نے سوال بنایا ہے وہ اس میں سے ہے مریض پر دوا کس وقت اثر نہیں کرتی؟ جواب ہے جب مریض پرہیز نہیں کرتا تو اس پر دوا اثر نہیں کرتی۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، اس میں سے سوال لیا گیا ہے کہ فطرت بیمار کو کون بدل سکتا ہے؟ جواب ہے نیک لوگوں کی صحبت، ان کا قرب یعنی ان کے قریب رہنا، نزدیک رہنا، ان میں اٹھنا بیٹھنا فطرت بیمار کو بدل سکتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ سوال بنایا گیا ہے کہ چارہ ساز کا چارہ درد کیوں بے اثر ہے؟ تو اب آپ دوسرا مصرع پڑھ کے اس کے بعد جواب بھی دیکھیے۔ عشق حقیقی ایسی چیز ہے کہ اگر عاشق کے درد کا مداوع خود معشوق نہ کرے یعنی محبوب نہ کرے، تب تک عاشق کا درد بڑھتا رہتا ہے، اسے کوئی طبیب یا معالج ٹھیک نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 5 دیکھ لیجئے، اور اس میں سے سوال بنایا گیا ہے اس شعر میں اللہ کی کن صفات کا ذکر ہے؟ جواب دیکھیے، اللہ اول و آخر ہے، یعنی سب سے پہلے بھی اللہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ قائم و قدیم ہے، ہماری سب تمناؤں کو وہی پورا کر سکتا ہے، اس کا ہی آسرا ہے، وہ رب کریم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 6 میں اس میں سے کیا سوال بنایا گیا ہے۔ اس شعر میں اللہ کے کون سے صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں؟ جواب دیکھیے، علیم یعنی جاننے والا، رحیم یعنی رحم کرنے والا، رازق یعنی رزق دینے والا، رب یعنی پالنے والا۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، اور اس میں سے سوال ہے کس کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی گئی؟ جواب ہے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آخری شعر دیکھیے، شعر نمبر 8، اس میں سے سوال لیا گیا ہے
اپنی ہستی کو اس نے پہچانا سے کیا مراد ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو عرفان ذات حاصل کر لے، یعنی اپنی ذات کا عرفان یعنی تعارف یا پہچان، اپنی ذات کی پہچان پا لے، وہ رب کریم کی بھی معرفت یعنی پہچان پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اپنی وجہ تخلیق کو پہچاننا چاہیے۔ چلے آگے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس تشریح ہے، شعر نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں۔ تو اچھی طرح سے یہاں کلیئر تشریح دکھ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے کیونکہ ایک روحانی شاعر ہیں، ان کی اس نظم کا ترجمہ شیخ مبارک علی نے جو کہ المعروف شیخ ایاز ہیں انہوں نے کیا ہے، اور خود بھی سندھی زبان کے اسکالر ہیں شیخ ایاز، اور ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی ناانصافیوں اور غیر معتدل زندگی جو ہے وہ جی کر ہم بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں۔ ہم گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے ہمارے ایمان بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی روحانی طبیب کی ضرورت ہے اس دنیا میں آ کر، کیونکہ ہم اپنا اصل مقصد بھول گئے ہیں اور اس دنیا کی چہل پہل میں گم ہو گئے ہیں، مغرور اور رنا پرست ہو گئے ہیں۔ عاجزی اور انکساری ہم میں نہیں رہی، تو اس لیے اب ہمیں ایک ایسے معالج کی ضرورت ہے جو ہماری روح اور دل کی بیماریوں کا علاج کر سکے۔ تو یہاں اچھی طرح سے تشریح دیکھ لیجئے، آگے بھی ہے اچھی خاصی یہاں پہ تفصیلی تشریح ہے، تو آپ نے یہ ساری پڑھنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2 ہے، بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بیماری میں کھانے پینے کی اگر احتیاط نہ کی جائے تو دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آدمی خود مغرور اور لاپرواہ ہو جائے اور قدم قدم پر گناہ کرتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ یہاں سے ذرا دیکھیے آپ تشریح، تو اپنے کیے پہ شرمسار بھی نہ ہو اور گناہوں کی بیماری سے پھر اس کو کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کی اصلاح کرے، کسی بیماری سے نجات حاصل کرے۔ پرہیز بہت ضروری ہے، شاعر نے بڑی خوبصورت دلیل سے بات سمجھائی ہے۔ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہو جائے، چھوٹے ڈاکٹروں سے علاج کر دیا جائے تو اس مریض کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائے تو اس سے عجاب نہیں ہوگا، اور جب تک وہ پرہیز نہیں کرے گا، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس لیے انسان کو جب تک خود احساس نہیں ہوگا وہ گناہوں کی بیماری میں مبتلا رہے گا، تب تک کسی بھی اس پر نصیحت جو اثر انداز نہیں ہوگی۔ آدمی جب تک پرہیز نہ کرے، اچھے سے اچھا طبیب بھی مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہاں پر میں نے ایک مماثل شعر بھی لکھ دیا ہے، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو اب ہم شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار یعنی تکلیف، راز آئے گا ان کا قرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ تو اس شعر نمبر 3 میں شاعر جو ہے وہ ہم ایک نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علاج کرنے والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دینے سے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ بیمار کی عادات کو بدل دیتے ہیں۔ اور جو ہے کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نا جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی ایک بہت ہی خوبصورت شعر جو ہے وہ، علامہ اقبال کا ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے اس حوالے سے، یہ دیکھیے۔ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ اقبال نے ایک مثال پیش کی ہے کہ جس طرح ندی کے کنارے لالا کا پھول تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں ان کی محفل میں انسان کا دل اور چہرہ دونوں پر نور ہو جاتے ہیں۔ جب پھول کے پودے کی قربت پانی ندی سے ہوگی اور تو اس کی جڑوں کو ہر وقت پانی ملتا رہے گا، تو اس پر کھلنے والے پھول جو ہیں وہ بھی یقیناً ہمیشہ تر و تازہ ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی محفل اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے، نیک لوگوں کی ہونی چاہیے، تاکہ انسان پہ اثر ہو اور وہ خود بھی نیک بن جائے، گناہوں جیسی بیماری سے محفوظ رہے۔ نیک سیرت لوگوں کی صحبت ضرور انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی قربت گناہوں کی بیماری کو ختم کر دیتی ہے اور انسان دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی طرح سے تشریح دیکھیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شعر نمبر 4 ہے،
اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ تو یہاں سے تشریح دیکھیے گا، شعر نمبر 4 کی تشریح، ٹھیک ہے۔ تو شعر نمبر 4 میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں کہ جب ایک طبیب کے علاج سے بیماری میں افاقہ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، تندرستی نہ آئے، اس سے اجابی نہ مل رہی ہو، اور اس کی کوئی دوا جو ہے بیماری پہ اثر انداز نہ ہو رہی ہو، اثر نہ کر رہی ہو، تو پھر انسان کسی دوسرے طبیب سے علاج کرانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی دوائیں استعمال کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی کسی طبیب اور کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے۔ انسان دنیا کے عارضی طبیبوں کی طرف تو رجوع کرتا ہے، لیکن اس طبیب حقیقی کا اسے خیال ہی نہیں آتا کہ جو طبیبوں کا بھی طبیب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دے تو اسے دنیا کے کسی بھی طبیب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ شاعر نے کہا ہے، یہ ایک مماثل شعر لکھا ہے میں نے، گویا تمہاری یاد ہی میرا علاج ہے، ہوتا ہے پہروں ذکر تمہارا طبیب سے۔ آگے شعر نمبر 5 دیکھیے، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ تو یہاں سے اچھی طرح سے تشریح دیکھ لیجئے، اور باقی جو ہے وہ اگلے پیج پر ہے۔ جی، تو یہاں سے آپ تشریح اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس 5ویں شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، شاہ عبداللطیف صاحب، اے اللہ تعالیٰ تو ہی اول و آخر ہے، باقی کی سب دنیا نے فنا ہو جانا ہے، ایک باقی رہ جانے والی ذات صرف تیری ہی ہے، تو پہلے سے تھا اب بھی تو ہی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف تیری ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تجھ سے میری ہر خواہش اور امید جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس سے امید رکھی جائے، تو ہی واحد سہارا ہے ہم بے بسوں کا اور کمزوروں کا، صرف تیرا ہی ہمیں سہارا ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ تو ہمیں مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ تو ہی تو رب کریم ہے، اور کرم کرنا تیری صفت ہے، اور میں تجھ سے تیری نگاہ کرم کا طلبگار ہوں۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیے ایک مماثل شعر لکھا ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اب شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شعر نمبر 6 میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے کائنات کے خالق، ہم جتنی تیری تعریف کریں کم ہے، ہم تیری شان کے مطابق تیری تعریف بھی نہیں کر سکتے، تیرا مقام بلند تر ہے، تیری ذات سب سے افضل تر ہے، تجھے سب جہانوں کا علم ہے، تو سب جاننے والا ہے، تو ہی تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، کائنات میں ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری بھی صرف تیری ہے، تو ہی سب کا رازق ہے، اور تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، زمین و آسمان کا خالق اور مالک صرف تو ہی واحد ہے، اور رحم کرنا تیری بہت بڑی صفت ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اور ہم پر رحم فرما، ہم تیرے رحم اور کرم کے طلبگار ہیں اے پاک پروردگار۔ شاعر نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے، علیم یعنی جاننے والا، رازق یعنی رزق دینے والا، اور رحیم یعنی کہ رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک مماثل شعر بھی لکھا ہے، خالق بھی کار ساز بھی پروردگار بھی، وہ جس کی ذات پردہ کشا پردہ دار بھی۔ یہ جو شعر نمبر 6 ہے نا، اس کا بھی ایک سوال اور بھی بن سکتا ہے کہ شاعر کی ہر تمنا کس سے وابستہ ہے؟ شاعر تو جواب ہے، شاعر کی ہر تمنا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ ایک اور سوال بن سکتا ہے کہ کسے طبیب کی ضرورت نہیں رہتی؟ جواب ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے اسے کسی طبیب کی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں، کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہاں پر شعر نمبر 7 کا جو ہے وہ تشریح اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. اور اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شعر نمبر 7 میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہی بیان کر رہے ہیں یہاں پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے شاہ عبداللطیف بٹائی کہتے ہیں کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ ایمان سے اللہ کا آخری نبی دل سے تسلیم کر لیا اور ہمیشہ یقین رکھا اور زبان سے بھی اقرار کیا کہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا، تو وہ کامیاب ہو گیا. ایسا انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا. اس کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ اس کا وجود ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قائم ہے. تو چلیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں تشریح میں کہ آپ کے مقام و مرتبہ سے آگاہی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. حقیقت میں نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان مال والدین سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ کے مقام و مرتبہ سے ہی جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملے گی. یہاں پہ دیکھیے ایک مماثل شعر لکھا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں تیرے تو فعل ہے، ہوتا نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا تیرے بغیر. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اس شعر نمبر 7 کا ایک اور سوال بن سکتا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تو جواب آپ سب کو معلوم ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. تو اب آخری شعر دیکھتے ہیں. شعر نمبر 8 ہے، فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک گردانا. تو یہ آخری شعر کی تشریح اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. اور اس شعر میں جو ہے ہمیں شاہ عبداللطیف بٹائی جو ہے ایک بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اسے دوسروں پر برتری حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا خود مختار اور واحد ذات، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے دل سے تسلیم کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد ہے کہ جب انسان اپنی ذات پہ غور و فکر کرتا ہے نا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار ہوں، اور جس ذات نے اتنا خوبصورت اتنا ذہین مجھے بنایا ہے اور عقل بھی صرف مجھے ہی ودیت کی ہے، تو وہ ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. ہر طرح کے جو گناہ تھے وہاں عام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور انہیں انسان ہونے کی پہچان کرائی. جب تک انسان کو اپنی عرفان اور اپنی پہچان نہیں ہوئی، تب تک انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور جب تک اللہ کی معرفت یعنی پہچان نہ ہو، تب تک دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ایک مماثل شعر ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے. اس کے بعد آگے بھی بعد میں پتہ چلا کہ اس میں مزید تشریح بھی آگے دی ہوئی ہے. تو یہاں پر آخر میں ایک اور مماثل شعر لکھ دیا ہے، ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ، تسکین روح بھی ہے، دلوں کا قرار بھی ہے. تو اسٹوڈنٹس اب مشق دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے وہی جو میں آپ کو درسی کتاب میں دکھا چکی ہوں، یہ لفظ بلفظ وہی دیا ہوا ہے. سوال نمبر 1، تو آپ نے پہلے تعریف کی ہیڈنگ دے کے پوری تعریف لکھنی ہے. پھر اقسام کی ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے کہ ترجمہ نگاری کی مختلف اقسام ہیں. پھر آپ نے ترجمہ نگاری کے طریقے کی ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر لکھنا ہے کہ اسی طرح ترجمہ نگاری کے 3 طریقے ہیں، تو یہ آپ نے تینوں طریقے لکھنے ہیں. اس کے بعد تھا ایک انگریزی کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ کروانا تھا. تو یہ پڑھ تو میں دیتی ہوں، لیکن بہت جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اینی ویز، ریڈنگ آف بکس از اے گریٹ سورس آف پلیئر، یعنی مطالعہ ایک کتب مسرت کا یعنی خوشی کا بڑا ذریعہ ہے. بلکہ میں چلیں اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں. آپ کے پاس یہ عبارت انگریزی کی موجود ہے. مطالعہ کتب ذہنی سکون، اطمینان اور تفریح کا ذریعہ بھی ہے. کتب پڑھنے سے ہم لوگوں، مقامات، تاریخ، ثقافت اور شریفانہ اعمال کے بارے میں علم و دانش حاصل کرتے ہیں. اگر مطالعہ کتب کا شوق پیدا کیا جائے تو ہم مطالعے کے تمام ثمرات یعنی نتائج سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جب ہم اکتا جائیں یعنی بیزار ہو جائیں
اور تھک جائیں تو کتب جو ہے کتاب کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتب ہمیں ذہنی سکون دیتی ہیں اور ہمیں پر امید بناتی ہیں۔ اب سوال نمبر 2 یہ آپ نے خود کرنا ہے، تشریح اچھی طرح سے کرنے کے بعد آپ اس کا جواب خود کر لیں گے، اپنی رائے دینی ہے۔ سوال نمبر 3 بھی عملی کام ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے خلاصہ۔ تو بیٹا جی اس کو میں اب پورا پڑھوں گی نہیں، یہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر نوٹس موجود ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح سے خلاصہ یہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔